تاریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ تاریخ کی کتب میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ جو ہے کتان کے کپڑے سے جو ہے ناک صاف کر کے فرمانے لگے، کہنے لگے کہ ابو ہریرہ آج تو کتان کے کپڑے میں ناک صاف کرتا ہے، حالانکہ مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور حجرہ کے درمیان بے ہوش پڑا ہوا ہوتا تھا، لوگ مجنون سمجھ کر پاؤں سے گردن دبا دیا کرتے تھے، حالانکہ مجنون نہیں ہوتا تھا بلکہ بھوک اتنی ہوتی تھی کہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا۔ بھوک کی وجہ سے کئی کئی روز کا فاقہ ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج اللہ معاف فرمائے ہم لوگ 3 ٹائم 4 ٹائم کھاتے ہیں، اللہ کی کتنی نعمتیں کھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرنے کی نوبت نہیں آتی۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں، قلیل من عبادی الشکور، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ورنہ اکثر جو ہے اتنی نعمتیں اللہ کی کھا کر پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق میسر نہیں آتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہمارا شکر ادا کرتا ہے ہم اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں، جو شکر ادا کرتا ہے اس کی نعمتوں میں ترقی دیتے ہیں، اور جو کفران نعمت کرتا ہے اس کی نعمتوں میں کمی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فاقہ کشی کی وجہ سے یہ عالم ہوتا تھا کہ میں اکثر بے ہوش ہو جاتا تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ کو جنون ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس زمانہ میں جنون کا علاج گردن کو پاؤں سے دبانے سے کیا جاتا تھا، لیکن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جنون نہیں ہوتا تھا بلکہ بھوک کی وجہ سے جو ہے اس طرح ہو جایا کرتا تھا کہ میں بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، کیا فضیلت ہے۔ آج کتنی احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ وہ دین کا علم سیکھنے کے لیے ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، کاروبار کے لیے تجارت کے لیے نہیں جایا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے محبوب کو ارشاد فرمائیں اور وہ ابو ہریرہ کے سننے سے رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، وہ لوگ ہمارے محسن ہیں، انہوں نے دین کو ضبط کیا، دین کو ہم تک پہنچایا، آج انہی کا مرہون منت ہے کہ دین ہمارے ہاتھوں میں صحیح حالت میں موجود ہے۔ آج بے شمار احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی ہوئی ہیں، انہوں نے قربانی دی، آج دین ہمارے ہاتھوں میں ہے، آج دین ہم تک پہنچا ہے، آج ہم دین کی بہاریں لوٹ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے بڑے صابر اور قانع لوگوں میں سے تھے، یعنی قناعت کرنے والے لوگوں میں سے تھے۔ کئی وقت فاقہ میں گزر جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب اللہ پاک نے فتوحات فرمائی تو آپ پر تو نگری آئی، سہولت ہو گئی، اللہ پاک نے دنیا عطا فرما دی۔ اس کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے شب زندہ دار تھے، عابد تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے ایک تھیلی تھی جس میں کھجور کی گٹھلیاں بھری رہتی تھی، اس پر تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ جب یہ ساری تھیلی خالی ہو جاتی تو باندی اس کو پھر بھر دیا کرتی تھی اور پاس رکھ دیتی۔ ان کا یہ معمول تھا، خود اور بیوی اور خادم 3 آدمی رات کے 3 حصے کر لیتے اور نمبر وار جو ہے ایک شخص تینوں میں سے عبادت میں مشغول رہتا، یعنی گھر کا کوئی نہ کوئی فرد جو ہے وہ عبادت کے اندر مشغول رہتا۔ سبحان اللہ۔
میرے دوستو، ان لوگوں نے دین کو سیکھا، ہم تک پہنچایا۔ اگر ان لوگوں کے دلوں میں بھی دنیا کی طلب ہوتی، دنیا کی ہوس ہوتی، تو آج ہم لوگ دین کی نعمت عظمیٰ سے شاید اس طرح بہرور نہ ہو رہے ہوتے۔ انہوں نے ایک ایک ادا میرے پیارے محبوب، میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ضبط کیا اور آنے والی امت تک پہنچایا۔ صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی نہیں بلکہ اور صحابہ کرام کے بھی واقعات آتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا، اور دنیا کی سوچ اور فکر بھی ان لوگوں کو باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب